حضرت ام سلیم نے کہا آپ اس بچے کی بات کرتے ہو، میں تو تجھے بھی مسلمان کرنا چاہتی ہوں۔ بی بی دا جگرا ویکھو، اج اسی ساڈیاں بیبیاں سانو نماز دا نہیں کہہ سکدیاں، اے ساڈے انداز تو کسی کا مذہب تبدیل کرنا، دین تبدیل کرنا بڑی بات، اور اوپر سے شوہر کیا رہا ہے، خود تو بے دین ہو گئی ہے، اس بچے کو بھی بے دین کرنا ہے، یہ جو کلمہ سکھاتی ہے۔ تو ڈری نہیں، کہا کہ نہیں میں تو تجھے بھی کوشش کر رہی ہوں کہ تجھے بھی اسلام کی طرف لے آؤں۔ چلے گئے سفر میں، لیکن وہاں ہی انتقال ہو گیا۔ اب بی بی اکیلی ہے، تنہا ہے، وہ بڑی دانا بی بی۔ وقت گزرتا گیا، شادی کے بڑے پیغام ہے، نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ میرا بیٹا چھوٹا ہے، اس کی زندگی، اس کا مستقبل خراب ہو جائے گا، میں نے شادی کر لی تھی، میں وہ ٹائم اس کو نہیں دے پاؤں گی، میں وقت وہ نہیں دے پاؤں گی، میری محبتیں تقسیم ہو جائیں گی، اگلے شوہر سے جو اولاد ہوگی مجھے اس کو بھی وقت دینا پڑے گا، وہ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا رویہ کرے گا، شادی کوئی نہیں کی۔ اور یہاں ایک بات میں روکنا چاہتا ہوں، اور الحمدللہ ہم یہ پرسوں گئے ہوئے تھے ادھر بھیرے والی سائڈ پہ، یہ سرگودے سے آگے علاقہ ہے، وہاں بہت بڑی ایک اہل سنت کی درسگاہ ہے، پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری، یہ پاکستان سپریم کورٹ کے وہ جج رہے ہیں، اور سیرت النبی کے اوپر ان کا بڑا کام ہے، تفسیر بڑا کام، ہر معاملے میں بڑا کام۔ اس دور میں انگریزوں نے، کافروں نے جو نبی پاک کے اوپر اعتراضات کیے، اتنی موٹی جلد، اس پوری جلد کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیے گئے ہر اعتراض کا جواب اس بندے نے دیا، ان کے مزارات پہ بھی حاضری ہوئی۔ تو وہاں پتہ چلا وہاں ایک معلمہ ہے، الحمدللہ وہ بھی ہماری وہ برادری میں لگتے، اس بی بی نے، وہ جامعہ ہے بہت بڑا جامعہ، پھر اس کی آگے شاہیں ہیں ملک میں بیرون ملک میں، وہ مین مرکز تھا، وہ گجرات کی رہنے والی ہے، وہاں پہ ہیں وہ صرف اور صرف، اس نے اس لیے شادی کوئی نہیں کی، وہاں معلمہ ہے، وہ مین ہیڈ ہے بچیوں کے مدرسے کی، مین ہیڈ ہے کہ نہیں میں نے بچوں کی تربیت کرنی، ان بچیوں کی تربیت کرنی، میں شادی کوئی نہیں کرنی۔ اب وہ ایجڈ ہو گئی، تو یعنی یہ ایسے لوگ بھی اس دنیا میں موجود ہیں۔ اچھا تربیت کے حوالے سے آپ یقین کریں، میں کہہ رہا تھا کوئی چند دن کا ٹائم لے کے نا یہ اپنی گھر والی کو کہنا صبح شام اس عورت کے پاس رہ، جس کا دین کے اندر اتنا مزاج سخت ہے اور دین کی اتنا درد ہے، نکاح ہی کوئی نہیں کیا۔ بڑے بڑے لوگوں کو جو ہے وہ جذبات ہوتے ہیں، یار میرا پچھو نہ لینے والا کوئی نہیں ہونا، میری اولاد تھی ہوئے، میرے بچے تھے ہونا، میرا خاندان تھے ہوئے، لیکن جو اسلام کے لیے قربانی دیتا ہے نا، اسلام اس کو خالی کوئی نہیں چھوڑتا، اسلام کوئی نہیں چھوڑتا۔ حضرت سلیمان فارسی سے پوچھا کسی نے، او تو کون ہے، تیرا خاندان کے ہوئے؟ انہوں نے کہا میں کی دسا، من تو پتہ ہی کوئی نہیں، میرا ابا بھی اسلام ہے، میرا بابا بھی اسلام ہے، میرا دادا بھی اسلام، سب کچھ اسلام، ایسی کہنا ہے نا، میرا ابا فلاں، میرا دادا فلاں، میرا پردادا فلاں، یعنی خاندان کو نہیں نا، ایسی پتہ برادری کوئی نہیں، کیا کیا میرا سب کچھ اسلام ہی ہے، پیو بھی کوئی نہیں، میں اسلام ہی ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سلمان تو پریشان کیوں ہونا ہے، تو میری اہل بیت وچوں ہے، تو اے نا کیا میری برادری کو نہیں، تو قریشی بن گیا، تو ہاشمی بن گیا، تو گویا سید بن گیا۔ سرکار نے انہاں واسطے حکم دیتا، سلمان فارسی واسطے، پر تو میری اہل بیت وچ، اسلام واسطے کچھ بندہ کرے نا جی، اسلام خالی نہیں چھڑدا۔ اور اج دنیا داری دے وچ کوئی تھوڑا بڑا عقل والا بندہ ہوئے نا، جو تے ایک سان چاڑ دیو، وہ ساری زندگی توڑے احسان دا مول پا دے گا۔ اگر بندہ تھوڑی جی غیرت والا ہوئے تو یار جڑا اسلام واسطے قربانی دے، اور جس بی بی نے قربانی دیتی اسلام واسطے، اللہ انہوں کوئی انعام نہیں دے۔ ام سلیم کی بات چل رہی تھی تو حضرت ام سلیم نے کہا میں نکاح کوئی نہیں کرنا، میرے پتر کی تربیت کوئی نہیں ہونی، نکاح نہیں کرایا۔ بڑے بڑے اعلیٰ رشتے آئے، بڑے بڑے باکمال رشتے آئے۔ ہوں دیکھا کہ حضرت انس ذرا جوان ہو گئے، تو پھر آپ نو ایک پیغام آیا، بہت بڑے دانا رئیس علم و عقل دے وچ، پھر انہاں دی اسلام وچ بڑیاں خدمات نے، پر مسلمان نہیں ہوئے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری، کدے انہاں دی تس تاریخ پڑھو نا جی، اسلام وچ بڑیاں قربانیاں انہاں دی، بڑے جید صحابہ وچوں انہاں دا نام ہے، بڑے مین ٹاپ دے صحابہ۔ انہاں پیغام بھیجیا حضرت ام سلیم کو کہ نکاح کر لو۔ کہا کوئی بھی بندہ مجھے آپ کے علاوہ نکاح کا پیغام بھیجتا نا جی، میں ہر بندے کو ٹھکرایا، ہر بندے کو ٹھکرا دیتا، ہر چیز آپ کی اوکے ہے،
ہر چیز اوکے ہے، پر ایک مہربانی کر لیں تو میں حاضر ہوں، اسی کے اندر حق مہر بھی ہو جائے گا، بس آپ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں۔ اے بی بی ہے، یہ پیچھے عورت ہے، خاتون ہے، کلمہ پڑھ کے اتنے بڑے جید صحابہ، حضرت ابو طلحہ انصاری کو جس نے مسلمان کیا وہ بی بی ہے، وہ ام سلیم ہے، حضرت انس کی ماں ہے۔ یعنی یہ بی بی کے اندر یہ تڑپ ہونی چاہیے، یار میں اسلام واسطے کچھ کر جاواں، میں دین واسطے کچھ کر جاواں، پر اتنے ساڈے مرداں وچ کوئی نہیں، بیبیاں وچ کتھوں آمنی؟ اسی تے بیبیاں نو دین وال جان دیندے ہی نہ ادھر نہیں جانا، نہ تیری تو بلکہ روٹی بند ہو، تیرا تو کسی رشتہ کوئی نہیں لینا، نہ اسی نہیں ٹورنا۔ کتنے والدین صرف اس لیے پڑھا رہے ہیں، نہیں یار کوئی رشتہ چنگا لب جائے گا، کڑی کو جڑی ہے نا، نہیں کوئی ایم ایس سی بی ایس سی کا جائے، کوئی رشتہ چنگا لب جائے گا۔ اب شروع سے یہ ارادے ہوں۔ حضرت ام سلیم کہتی ہیں کلمہ پڑھ لو، حق مہر بھی یہی ہو جائے گا۔ اچھا اس دور میں باغ کے باغ حق مہر میں ملتے تھے، اور جس طرح یہ بڑی دولت والے تھے، بڑی دولت والے تھے، ان کے لیے تو پورے کا پورا کئی ایکڑوں پر مشتمل باغ کوئی چیز ہی نہیں تھا، لیکن بی بی نے دولت بھی چھوڑی، مال بھی چھوڑا، ہر چیز، کہا نہیں تو مسلمان ہو جا۔ ہمارے ایسے جذبات کی طرف وہ قبلہ رضا صاحب مصطفی صاحب فرماتے ہیں آج ہماری تو حالت یہ ہے، چائے کی پیالی کے اوپر ہمارا دین بک جاتا ہے۔ ہمارے ایمان کی یہ کیفیت ہے، ہماری صورتحال یہ ہے۔ اچھا ام سلیم نے ابھی بس نہیں کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے مدینہ منورہ میں۔ اب بی بی کو دیکھیں، اپنے بچوں کی تربیت کی اتنی فکر ہے، بڑا سوچا، کہا کہ نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے اس بندے کی تربیت کوئی نہیں کر سکتا۔ 10 سال کا بچہ ہو گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئی، یا رسول اللہ اس کو اپنے پاس رکھ لیں، آپ کی خدمت بھی کرے گا، آپ کے کام بھی کرے گا، گھر کے چھوٹے موٹے کام بھی کرے گا، آپ کے پاس رہے گا۔ یہ ماں کے اندر تڑپ ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس حدیثیں پڑھے گا، یا رسول اللہ آپ سے دین سیکھے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے میں ہم سادے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں، جو مدرسہ رسول پاک نے کھولا تھا، ماں وہاں اپنے بچے کو داخل کرا کے آئی، اور حضرت انس نے یہ جملہ بولا کہ میری ماں اگر میرے لیے یہ راستہ منتخب نہ کرتی تو میں نے بڑے گھاٹے میں ہونا تھا۔ اللہ نے 7 بیٹے عطا فرمائے، آگے اولاد بھی عطا فرمائی، وہ سارے دینداری کے اندر لگے رہے، بڑا اللہ نے کرم فرمایا۔ یہاں بس نہیں، جس طرح پچھلی بار ایک واقعہ سنا تھا حضرت جابر کے والد نے، وہ سیم واقعہ ان کے ساتھ بھی ملتا ہے روایات میں۔ ام سلیم بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے، آ کے وہی گفتگو وہ جو پچھلے جمعے میں ہم نے سنی تھی، باقاعدہ صبر سب کچھ ہوا۔ معاملہ دیکھیں، عورت کی دنائی اور عقل مندی اور سمجھداری دیکھیں۔ بیٹے کا انتقال ہو گیا، شوہر آیا، تسلی دی، سب کچھ ہوا، یہاں تک کہ غسل تک کر لیا، میاں بیوی نے وہ غسل کے معاملات بھی ہوئے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ گفتگو بتائی گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم برکت کی دعا فرمائی، اللہ رب العزت نے پھر ان کی نسل میں بیٹے پیدا کر دیے، وہ سارے کے سارے عالم، سارے کے سارے دین، اس دور کے عالم، آج کے عالم نہیں۔ یعنی ایک بی بی کو ہم دیکھیں تو اس کی کتنی مشقت ہے، کتنی محنت ہے، اور دین کے ساتھ کتنی لگن۔ حضرت خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مغلیہ بادشاہوں کے پیر ہیں یہ، ابھی پیدا کوئی نہیں ہوئے، اور ماں باپ آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں بچے کا رب کے ساتھ لنک کیسے مضبوط کریں۔ ہم بھی گفتگو کرتے ہیں نا تو ہم بھی کامیاب ہو جاتے ہیں، بچے نو کیڑے سکولے پانا ہے، بچے نو اسی MBBS بنانا ہے، تے شروع تو کی کریے، پہلا کی کریے، بعد کی، ہم پلاننگ کرتے ہیں۔ تو یہ بھی پلاننگ کرتے تھے کہ بچے کو ہم نے اللہ کے ساتھ اس کا تعلق کیسے جوڑنا ہے، فیصلہ طے ہو گیا۔ بچے کے ذہن میں یہ بات بٹھائی جائے کہ یار ہمیں بھی ہر چیز اللہ ہی دیتا ہے، تو تجھے بھی اللہ ہی دیتا ہے، اللہ سے مانگ۔ تو یہ حضرت اولیاء کی، یہ اولیاء کے گھر کی تعلیم ہے، جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو، یہ اولیاء کے گھر کی تعلیم ہے۔ تھوڑا بڑھتے گئے، سمجھداری کے زمانے میں آئے،
स्कूल में मदरसे में इस दौर में जो भी था वहाँ दाखिल करवा दिया। बेटा घर में आया, माँ को मौका मिल गया कि खाना तो हमें भी अल्लाह ही देता है, वो सारों को अल्लाह ही देता है, तो फिर क्या करें, अल्लाह से मांगो। अल्लाह से खाना कैसे मांगते हैं? मुसल्ला बिछाओ और वहाँ पे नमाज पढ़ो जिस तरह हम पढ़ते हैं, जैसे भी आती है पढ़ो, और फिर अल्लाह से दुआ करो कि या अल्लाह जिस तरह तू मेरे माँ बाप को खाना देता है मुझे भी दे दे। तो माँ जी फिर मिल जाएगा, आज ये करो मिल जाएगा। किया, माँ जी ने कमरे में रोटी छुपा दी थी, और वो काक कहते, इसलिए आपको काकी कहा जाता है, काक रोटी में हिंदी में बोला जाता है। तो वहां खाना छुपा दिया, कहा कि बेटा उस कमरे में जाके तलाश करो। जब कमरे में तलाश किया तो रोटी मिल गई। बच्चे का यकीन मिल गया कि जो चीज अल्लाह से मांगनी है अल्लाह से मांगनी है, अल्लाह देता है। यानी ये प्लानिंग है मां बाप की कि बच्चे की तरबियत कैसे करनी। असी दसने मैंने ट्रैली जाती पे ना गन्ने वाली, तो गन्ना किंज खिंचना उदे तो हमारी तो ट्रेनिंग ये है। महल्ले का बच्चा लड़ के आया तो उन फिर मारना को किस तरह। तो ये उन लोगों की ट्रेनिंग थी, ये तरबियत थी उन लोगों की कि अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक गहरा करना। बीबियां, हमारी तो आम बीबियों की बात है, वो जो उस दौर की बीबियां थी, उनकी बादशाहों की जो बीबियां थी वो बड़ी कमाल थी। मलका जुबैदा का नाम आपने सुना होगा, माशाल्लाह जो हाजी लोग हैं उन्होंने देखा भी होगा कि मक्का मुकरमा में नहर भी है एक जुबैदा के नाम की। ये ख्वाहिश थी, ये बीबी की तड़प थी, ये बीबी के अंदर दीनदारी थी। अच्छा ये बात तो यहां पे रह गई, लेकिन दीनदारी की आदि ये है 300 नौकरानियां हैं इसकी, मलका जुबैदा की 300 नौकरानियां। काम वास्ते, नाहन कट्टन वास्ते वखरी, कंगी बांध वास्ते वखरी, दुपट्टा देने वास्ते वखरी नहीं। वो 300 दियां 300 ही हाफिज़े कुरान ने, वो 300 दियां 300। ए बादशाहां दियां बीबियां दियां सूरत हाल जे दीनदारी विच। 300 की 300 नुकरानी हाफिज़े कुरान है। उनका काम क्या है, उनकी ड्यूटी क्या है, उनकी शिफ्टें बनाई हुई हैं। जिस तरह हमारे यहाँ वो शिफ्ट होती थी 8 घंटे की एक शिफ्ट, 8 घंटे दूजी, 8 घंटे तीजी, ये फैक्ट्री चलती है। फिर उसने खातून ने अपने घर के वो मुख्तलिफ महल के हिस्से मुंतखब किए हुए थे कि पहली शिफ्ट ने पहले 8 घंटे यहां से यहां तक बैठ के कुरान की तिलावत करनी है, फिर दूसरी शिफ्ट आ जानी है, फिर तीसरी शिफ्ट आ जानी है। 24 घंटे घर के अंदर कुरान की तिलावत होती है। नौकरानियों से यह काम लिया है, खादमाओं से यह काम लिया है, यह कुरान के साथ लिंक है। हमारे भी तो इसी तरह होता है ना जी, लेकिन चेंज है थोड़ा। वहां कुरान की आवाजें आती थी, हमारे ड्रामों और गानों की आवाजें आती हैं। हम कहते नहीं बेबरकती क्यों हो गई। कुरान पे है जी, बस वो गुलाफ चोड़ी में चाड़ के ना, गुलाफ चाड़ के असी रखे उत्ते जे करके भी उन्होंने कोई ला ना लवे। फिर जदों किसी बच्चे की शादी करनी फिर वो सिर उत्ते रख देंगे, बस फिर इन्होंने ठप के उत्ते ही रख दो कुरान। तो ये उस बीबी की कैफियत है, औरत की कैफियत, दीन के साथ दीनदारी है। आज भी हमारे यहाँ औरतों की यह कैफियत है, अगर शोहर कुछ मालदार है मुतालबे नहीं खत्म होते। मुझे ना जी एक वो बस ना गोल्ड की रिंग बना दें बस, वाह वाह, मुझे ना जो एक रिंग बना दें, वो फला अब फला आ गया है डिजाइन, वो मुझे नया डिजाइन बना दें। ये घर के अंदर ना ये फर्नीचर पुराना हो गया, ये मुझे नया ले दे। तो मलका जुबैदा ने भी ख्वाहिश की कि वहां पानी की निकासी का बड़ा मसला है, पानी का बड़ा मसला है, तो बस मुझे ये कर दो कि वहां पानी की नहर खोद दी जाए। तो बड़ा अरसा वो नहर चलती रही, लेकिन वजह क्या थी, अंदर दीनदारी थी, दीनदारी थी। अबू अब्दुर्रहमान फर्रुख बहुत बड़ा एक नाम है, मुजाहिद हैं, सिपाही हैं इस्लाम के, दौरे ताबईन है। ये अपनी बीबी को कहते हैं कि तू है उम्मीद से, तू है आस से, हमला है तू। तकरीबन 4 माह का कोई वक्त गुजर गया था, मैं जा रहा हूं जिहाद पे। उस दौर में लंबा लंबा जिहाद होता था। 30,000 अशरफियां तेरे पास है, इनको बड़ा संभाल के रखना। मैं अगर आ जाऊं जिंदा बच के तो मैं इसके जरिए कारोबार करूंगा। अगर मुझे रब कबूल कर ले, मुझे शहादत मिल जाए, तो फिर इस तरह करना, मेरे बच्चों के ऊपर इनको बड़े अच्छे तरीके से रखना, पैसा जाया ना करना, दौलत जाया ना। ये वसीयतें हो रही हैं। 27 साल बाद बंदे ने वापस मुड़ के आना था, 27 साल बाद चला गया जी जिहाद पे।
پیچھے 5 ماہ گزرے تو اللہ نے کرم کیا، بیٹا پیدا ہو گیا۔ اب ماں جو ہے وہ تربیت میں سوچ رہی ہے، دیکھ رہی ہے، کرتے کرتے بچہ ہو جاتا ہے تقریباً 22 سال کا۔ 22 سال کا بچہ ہوتا ہے تو پورے عالم عرب میں وہ دور کون ہے؟ صحابہ کے شاگردوں کا۔ اور بچے کی عمر کتنی ہے؟ 22 سال۔ 22 سال کے بچے سے ابھی آپ غسل اور وضو کے فرض پوچھ لیں، بچے کو غسل اور وضو کے فرض کوئی نہیں آنے، لیکن 12 ٹینس اس کو بالکل فنگر ٹپس کے اوپر یاد ہے، ڈائریکٹ انڈائریکٹ اس کو یاد ہے، پیسے واز اس کو یاد ہے، حرکت کی مساوات اس کو یاد ہے، انمیریکل اس کو سارے آتے ہیں، ہر فارمولہ اس کو یاد ہے۔ نہیں آتا تو دین نہیں آتا اس کو۔ کیوں نہیں آتا؟ وہ اسی پڑھایا نہیں دین، لوڑ بھی نہیں سانو دین دی، اسی تے بنانا ہی نہیں مسلمان۔ اسی کہنے بس وہ شناختی کارڈ تے مسلمان لکھ کتنا بس سانو کوئی مسئلہ نہیں۔ دنیا دے جس خطے تے بھی گئے وہ جی شناختی کارڈ تے مسلمان لکھے ہے، قبر وچ بھی شناختی کارڈ ہی بندہ پا دے، فرشتہ نوں آکھے یار میرے شناختی کارڈ دیکھ لے، مذہب دے خانے چ مسلمان لکھے تو میں مسلمان ہوں یار، بس گل موکی، میرے کو سوال نہ کرو۔ 22 سال کا جوان ہے، پورے عالم عرب کے اندر یہ شور مچ گیا، کتنا علم والا ہے۔ ربیہ نام ہے بچے کا، 22 سال کا بچہ ہے، اور اچھا مسجد نبوی کے اندر جس کو استاد منتخب کیا جائے، آپ اندازہ لگا لیں کیا کمال ہوگا اس کا۔ مسجد نبوی کے اندر کلاس لگتی، وہ بڑے بڑے شیوخ دور دراز سے وہاں پڑھنے آتے، اور وہ 22 سال کا جوان، 22 سال کا جوان مسجد نبوی کے اندر پڑھا رہا ہے۔ بھائی یہ سلسلے گزرے، اب دروازے پہ دستک ہوتی ہے، یہ بچہ گھر میں ہے، باہر نکلتا ہے تو دیکھا کہ ایک بڑے جسم کا بندہ ہے اور بڑے بے تکلفانہ انداز سے گھر میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ جوان تھا، او بابا جی رکو کھلو، وہ کدھر؟ گھر ہے میرا، کوئی انٹرویو ہو جائے، کوئی تعارف ہو جائے، گھر وڑ دیو پہ۔ وہ مڑیا تو کون ہے؟ اے میرا گھر ہے، میں اپنے گھر تعارف کرانا جاواں؟ وہ تو میں ہوئی تک شور مچ گیا، وہ محلے دار بھی کٹھے ہو گئے۔ پھر پتہ لگا کہ وہ ابا تے پتر ہے، 27 سال بعد گھر وڑیا ہے۔ وہ گھر پھر آگے بہ گئے، باتیں ہوئیں، اور پھر اس کو وہ 30 اشرفیاں نہیں بول، 30,000 اشرفیاں نہیں بول رہی تھی۔ بیگم وہ اشرفیاں کدھر ہیں؟ کھانا وغیرہ کھا لیا سب، 30,000 اشرفیاں کدھر ہے؟ کہا کہ میں بتاتی ہوں، ابھی تھوڑی دیر بیٹھے ہیں، سانس وغیرہ لیں تو میں سارا حساب اس کا دیتی ہوں۔ تھوڑی دیر ہوئی، مسجد میں اذان ہوئی تو یہ بیٹا تھا ربیہ، اس وقت کا امام ربیہ، یہ مسجد نبوی میں چلے گئے، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں۔ تو اب والد صاحب تو روٹین وائز گئے، تھوڑا وہ تیار ہونا تھا، کھانا وغیرہ جو بھی تھا، یہ آخر پہ پہنچے، ان کو ذرا پیچھے جگہ ملی تو بڑی ٹوپی انہوں نے پہنی ہوئی تھی، امامہ پہنا ہوا تھا، دور سے پہچانے نہیں جا رہے تھے یہ جوان کون ہے۔ اب وہ نئے نئے آئے اپنے وطن میں، ملک میں، مدینہ شریف میں، یہ جوان کون ہے 22 سال کا؟ یہ کون ہے؟ کس سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ یہ ربیہ ہے، ابو عبد الرحمن فروخ کا بیٹا ہے۔ جب اتنی آواز سنی نا جی، آنکھوں سے پانی چھم 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 چھم، ہوئے ہوئے ہوئے، یہ تو میری دولت ہے، یہ تو میرا بیٹا ہے۔ پھر کلیجہ وڈا ہو گیا، خوش ہو گئے، راضی ہو گئے، گھر آئے تو بڑے خوش، بڑے راضی۔ اب باتیں ہو رہی تھی، پھر بیوی نے کہا، جب بیوی تو کہا نا جا کے کمال کیا تو نے، بڑی تربیت کیا بچے کی، مدینے کا تو نے امام بنا دیا ہے، مسجد نبوی کا استاد تو نے بنا دیا، بڑی بات ہے۔ کہا کہ وہ 30,000 اشرفیاں بہتر ہے کہ یہ بہتر ہے؟ کہا نہیں نہیں نہیں، یہ بہتر ہے، تو نے واقعی حق ادا کر دیا 30,000 اشرفیوں کا۔ تو یہ ہے ماں جس نے بچے کی تربیت کی۔ تو ماں کا بڑا رول ہے، ماں کا بڑا رول ہے۔ آپ کہیں گے جی ساری بچیاں ہوں دسو ایم اے تو اتنے اسی کے پڑھائیے تو بچے پھر کوئی نہیں سدھر دے، بچیاں ساریاں پڑھیاں نے، ہوں تسی سانو کہندے کی ہو، بچیاں ساریاں سکول جاندیاں نے، ساریاں پڑھ دیں، ہوں پھر تسی کہندے پڑھاؤ، کی پڑھائیے؟ وہ اللہ دے بندے دین پڑھائیے ہی نہ، جو کوئی دل پڑھانا پڑھاؤ، پر نال دین بھی پڑھائیے، جیدے نال مستقبل ٹھیک ہوئے، زمانہ ٹھیک ہوئے، معاشرہ ٹھیک ہوئے، اینا بیبیاں دیاں جانشین بیبیاں پیدا ہون، وہ جڑے اپنے پتراں دی تربیت کرن، جڑے اپنے شوہراں نوں راہ راست تے لاون، صرف ایک ہی لگن ہوئے دین دا کام ہو جائے، نہ پلاٹ چاہیے نے، نہ گڈیاں چاہیے نے، نہ کوئی چیز چاہیے، بس دین دا کام ہو جائے۔ ساڈی اج ایک ہی فکر ہے، ساڈیاں بچیاں دی بھی تے بندیاں دی بھی، دنیا دنیا اور دنیا، بس دین خسماں دا سر کھائے نا، کوئی پرواہ کوئی نہیں، جدھر جل لو۔
کوئی پرابلم نہیں ہے، نقصان ہو رہا ہے، اسی کیوں نہیں سوچتے؟ کوئی بندہ کام کا پنڈ سطح تے سوچے، اسی نہیں پوری دنیا کا جواب دے سکتے، اسی 10 بندے پنڈ دے بارے تے بیٹھ کے سر جوڑ کے بیٹھ، یار سارے پنڈ دے نوجوان کدھر جا رہے ہیں، یا کیوں نہیں مسجد کی تعداد کیوں نہیں ودی؟ کئی وجہ ہو سکتی ہیں، جو وجوہات ہیں ان وجوہات کو ختم کریں، بیٹھے نا 10 بندے مل کے، یار مسجد کے اندر نمازی کیوں نہیں آتے، لوگ دینداری کی طرف کیوں نہیں آتے، وجہ کیا ہے، اس کے اوپر غور کریں، تبصرہ کریں، بیٹھیں اور پھر اس کا حل نکالیں، کریں گے تو بات بن جائے گی، اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ تو جب انسان دین کے لیے سوچتا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد آ جاتی۔ ہم ہر بندے کو ہم میں سے ایک ہی پرابلم ہے، میرا گھر سدھر جائے، میری دنیا بہتر ہو جائے، میرے بچے آگے گزر جائیں، بس ہم اس دنیا میں اسی لیے آئے ہیں۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے تو بندگی کے لیے پیدا کیا اور مقصد ہی کوئی نہیں، انسانیت کا مقصد بندگی ہے، تو بندگی ہو گئی تو پھر ہر چیز آ جائے گی۔ اللہ راضی ہو گیا کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ دنیا نہ کماؤ، گھر والوں کو ٹائم نہ دو، خاندان کو ٹائم نہ دو۔ ہمیں یہ چاہیے، آج کی ساری گفتگو اور پچھلا جمعہ بھی ہم نے اسی کے اوپر پڑھا، ہمیں دین کی تعلیم ایجوکیٹ کریں، دین کے اعتبار سے بچیوں کو، ان کی دینی تربیت، لاکھوں ہزاروں ذرائع ہیں، اب اس دور میں انتہا زیادہ ذرائع ہیں، ہم ان کو دین کے اعتبار سے ایجوکیٹ کریں، ان کے دل کے اندر دین، اسلام، نبی پاک کی سیرت، سرکار کی صحابیات کی سیرت وہ کوٹ کوٹ کے بھری ہو۔ وہ کچھ نہیں نہ کر سکتے تو کم از کم ہم ان کی سیرت ہی پڑھا دیں، خود بخود وہ سیرت ان کے دل کے اندر چنگاری نہیں، عشق دا تے ایمان دا پامبڑ مچا دے۔ اگر اسی انہاں بیبیاں دی سیرت پڑھائیے نا، اے جڑیاں چند واقعات تواڈے سامنے بیان کیتے، آئیڈیل کوئی نہیں، رہنمائی کوئی نہیں نا ساڈے کول، جاون تے جاون کدھر، کرن تے کرن کی۔ ہم ان بیویوں کی کم سیرت کی کتابیں تو گھر میں لا کے رکھیں، سرکار کی بیویوں کی لائف کیسی تھی، سرکار کی بیٹیوں کی زندگی کیسی تھی، پھر آگے صحابیات، تابعین، تبع تابعین، ان کی بیویوں کی زندگی کیسے، وہ تو کم پڑھا دیں، وہ تو کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی بچیوں کی، اپنے اہل خانہ کی، اپنی عورتوں کی تربیت کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔